نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے وہ بہت آیات پر بھاری ہے، جو اگر انسان سمجھ لے تو اس کے بہت سے اعمال کا قبلہ درست ہو جائے، اس کے حالات درست ہو جائیں۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ اگر قرآن کا کوئی حصہ پڑھا جاتا ہے تو شاید وہ سورۃ یاسین ہو، لیکن اگر اس کی ایک آیت لوگ سمجھ لیں تو ان کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے۔ 41 دفعہ پڑھنے کی بجائے اگر صرف ایک دفعہ ایک آیت سمجھ لیں تو بہت سی اصلاح ہو جائے، بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ اور وہ یہی آیت ہے کہ پہلی بات تو انسان یہ یاد رکھے کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں، اس کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا۔ انا نحن نحیی الموتى، موتا کس کی جمع ہے؟ میت کی۔ ساری میتوں کو پھر اٹھائیں گے، سب مرنے والوں کو زندہ کریں گے، اور سب مرنے والے اپنے پیچھے جو آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں اور زندگی میں جو کر کے جا رہے ہیں وہ سب بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور ایسی کتاب میں لکھ رہے ہیں جو بالکل صاف ستھری واضح، جس کا ہر لفظ اور ہر لائن پڑھی جاتی ہے۔ یہاں پر جو اعمال نامہ ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ملتی ہے۔ اعمال نامہ مشتمل ہے دو چیزوں پر، نمبر 1 ما قدموا پر، اور نمبر 2 آثارہم پر۔ قدموا کیا ہے؟ جو ہم نے اب کیا، فرشتوں نے اس کو لکھ لیا۔ ہر روز انسان کا نامہ اعمال اللہ کے حضور اٹھتا ہے، چڑھتا ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں، یا نہیں چھوڑ کے جاتے۔ دن بھر کی جو سیل ہوتی ہے، وہ جو کاروبار ہوتا ہے انسان کا، اس کی ساری رپورٹ لے جاتے ہیں اللہ کے حضور۔ یہ کمایا ہے تیرے بندے نے آج، یہ کیا ہو گیا؟ قدمو، وہ تو چلا گیا، لیکن کچھ چیزیں بعد میں بھی باقی رہتی۔ وہ دو طرح کی، ایک تو وقتی اثرات جو انسان کے اپنے مثلاً ہاتھوں کے نشان ہیں۔ آپ نے کوئی چیز پکڑی، مثلاً میں نے اگر اس کتاب کو پکڑا، اٹھایا، یہاں لائی، تو اس پر جو میرے ہاتھ لگے، فنگر پرنٹس لگی، جو نشان لگے، وہ سب بھی ریکارڈ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی دیں گے قیامت کے دن، یہ کتابیں، مجھ کو پکڑتا تھا یہ شخص، مجھے کھولتا تھا، مجھے دیکھتا تھا۔ زمین پر جو چلتے ہیں تو قدم کے جو نشان ہوتے ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں، جتنے قدم چل کے یہاں آپ پہنچی وہ بھی لکھ لیے گئے۔ پھر اسی طرح جس کمرے میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں مثلاً اس وقت یا کسی اور وقت، وہاں بھی آپ کے اثرات رہ جاتے ہیں۔ اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی۔ کبھی آپ نے فضا میں ایک طیارہ اڑتا ہوا دیکھا ہو جس کے پیچھے اس کا دھواں رہ جاتا ہو؟ دیکھا کبھی؟ وہ ایک جیٹ ہوتا ہے یا معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، جب وہ گزرتا ہے تو پیچھے ایسے لکیر پڑ جاتی ہے جیسے وہ ایک پتلی سی لکیر ہو بادل کی، حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ دھواں۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ زمین جس پہ ہم موجود ہیں، کیا یہ ایک جگہ رکھی ہوئی ہے؟ کہاں پر ہے یہ؟ کیا کر رہی ہے زمین؟ گھوم رہی۔ اس کی دوہری حرکت ہے، وہ سورج کی گرد گھوم رہی ہے اپنے سولر سسٹم کے اندر، پھر سورج بھی گھوم رہا ہے سارے سسٹم کو لے کے، کس کے گرد؟ گیلیکسی کے نیوکلس کی گرد۔ اب اس کو آپ تشبیہ دے دیں ایک طیارے سے، کہ ہم سب ایک جہاز پہ بیٹھے ہوئے اس وقت، زمین کے جہاز پر، اور یہ جہاز کائنات میں اڑ رہا ہے۔ آج یہاں تھا، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہوگا، اور گھومتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اچھا، زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی، ٹھیک ہے؟ ایک سال میں زمین سورج کے گرد چکر لگاتے ہوئے 59 کروڑ میل سفر طے کرتی۔ گویا ہم سب اس زمین پہ بیٹھے ہوئے سال میں 59 کروڑ میل سفر کر چکے ہوتے ہیں، کائنات کا، خلا کا۔ جہاں جہاں سے وہ گزری، ہمارے اثرات فضا میں پرنٹ لگتے گئے، ہر جگہ لگ رہے ہیں۔ پوری فضا کے اندر ہمارے پرنٹس موجود ہیں، جو ہم زمین پہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے، سوئے، جاگے، ہر جگہ لگا رہے ہیں آثار۔ یعنی یہ فضا اس وقت جو یہاں ہے، یہ ہر وقت یہاں نہیں ہوتی۔ ہم ہر وقت اس کمرے میں تو ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ایٹماسفیئر ہے نا، یہ تبدیل ہوتا ہے۔ سورج اور ہمارے درمیان کا جو خلا ہے نا، یہ چینج ہوتا رہتا ہے ہر وقت۔ جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، زمین کے اوپر بیٹھ کے وہ کائنات کے اندر وہاں گھوم رہے ہیں ہم، اور ہر جگہ ہمارے پرنٹس لگے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اچھے پرنٹس بنا رہے ہیں وہ بھی لگ رہے ہیں، اور جو لوگ غلط کاموں کے اوپر ہاتھ لگا رہے ہیں، حرام چیز پکڑی آپ نے ہاتھ سے، لگ گیا نا آپ کا ہاتھ، اس پہ پرنٹ پڑ گیا نا، آپ کی چیز نہیں، آپ اس کو پکڑے پھرتے ہیں، وہ بول اٹھے گی قیامت کے دن یہ میرا قلم نہیں تھا،
یہاں بہت سے جوتے رکھے ہوئے رنگ رنگ کے طرح طرح کے قیمتی نئے پرانے، آپ کہتے واہ رے یہ کیا جوتا غضب کا ہے، اٹھا لے جاؤ گھر، خوشی سے پہن جائیں. لیکن ہوگا کیا؟ جس جوتے کے ساتھ جو آپ کا نہیں اور آپ اسے پہن کے لیے پھرتے، جہاں جہاں وہ جوتا پڑ رہا ہے آپ کے پاؤں کے ساتھ آپ کے خلاف نشان لگ رہے ہیں. مالک کا تو آپ نے ایک نقصان کیا نا کہ اس کا چند 100 روپے یا 1000 روپے کا جوتا آپ نے چرا لیا، لیکن سوچیں کہ بدلے میں آپ نے اپنا نقصان کتنا بڑا کیا، کتنے نشان لگوا دیے حرام کی چیز کے ساتھ. کوئی بھی چیز جو آپ کی نہیں کسی کی ہے، آپ نے لے رکھی ہے، قبضہ جما رکھا ہے، غصب کر رکھا ہے، آپ کے ہاتھوں کے نشان جو اس پر ہیں اور اس چیز کے نشان جو آپ پہ پڑے، قیامت کے دن یہ بول اٹھیں گی چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ کوئی قیامت کے دن اس حال میں نہ آئے کہ اس کے کندھے کے اوپر ایک بکری لدی اور ممیا رہی ہو اور گھوڑا ہو ننا رہا ہو اور یہ کہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میں مدد نہیں کروں گا، میں آج بتا کے جا رہا ہوں کہ کسی کا ناحق مال مت چرانا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب، ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا، جو یہ آگے بھیج رہے ہیں، روز کے کام باتیں جو ہم کرتے ہیں سارا دن لکھ لی جاتی، بالکل ایسے جیسے کیسٹ سے کسی کا لیکچر لکھا جاتا، ایسے ہی ہمارے منہ کے اندر جو پلیئر لگے ہوئے ہیں بولنے والے، جو بولتے ہیں فرشتے بیٹھ کے ٹرانسکرائب کرتے رہتے ہیں، اور جو ہم ایکشنز کرتے ہیں وہ بھی لکھتے جاتے ہیں. وہ سارا پلندہ شام کے وقت لے جاتے ہیں، جا کے جمع کرا دیتے ہیں. یہ ہے قدمو، چلے گئے آگے بھیج دیے. خود اب ادھر بیٹھے ہیں لیکن روز آگے بھیج رہے ہیں، آگے جانے سے پہلے وہاں بھیج رہے ہیں اپنے اعمال. اور کچھ ایسے ہیں کہ جب آگے ہم خود چلے جائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. آثار، اثرات. وہ اثرات دو طرح کے ہیں، ایک کون سے؟ جو ہم ہر وقت لگا رہے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میں، ہر طرف کیمرے فٹ ہیں، تصویریں کھنچ رہی ہیں ہماری مفت میں. اور دوسرے جو آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات ہیں، ایک موجودہ اثرات اور ایک آئندہ نسلوں پر آنے والے اثرات. ایک تو وہ امپریشنز جو آپ آج کل آگے پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اچھا، کوئی بھی انسان جو آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کا ایک امپریشن پڑتا ہے نا اس پر. یہ ٹرم تو بہت استعمال ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسا امپریشن پڑا ہوگا. یہ امپریشن جو ہے یہ آثار ہیں، جو آپ کا امپریشن پڑ رہا ہے آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ آپ کے اثرات ہیں. آپ کی شخصیت، آپ کا مزاج، آپ کی گفتگو، آپ کا بیہیویئر، آپ کا لین دین معاملہ، جو کچھ ہے، اس کے جو اثرات دوسروں پہ پڑ رہے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بظاہر ہم بہت شریف نیک انسان نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ایسی جڑیں کاٹتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے، ایسے حسد بغض سینوں میں پالے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو ہم پیچھے کاٹ پھینکتے ہیں. جو بھی آپ کا امپریشن سب گئے. پھر یاد رکھیے کہ ہمارے عمل صرف وہ نہیں جو ہم نے وقتی کر لیے، بلکہ ان کا ایک ایور لاسٹنگ ایفیکٹ بھی معاشرے پہ پڑ رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کیا کرتے ہیں. یہ ہم اثرات چھوڑ کے جا رہے ہیں نا. بچے ہمارے کیا ہیں؟ ہمارے آثار ہیں، نشان ہیں. جب کوئی ماں فوت ہو جاتی ہے تو بچوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ مثلا دادی کیا کہتی ہیں کہ خود تو چلی گئی، یہ نشانیاں چھوڑ گئی میرے پاس. تو یہ جو نشانیاں ہیں نا آپ کی، بچے آپ کے، یہ بھی آثار ہیں. پھر اسی طرح آپ کوئی کتاب لکھ گئے، اچھی یا بری جیسی بھی آپ چاہیں لکھیں، آپ کے مرنے کے بعد وہ رہ جاتی، وہ بھی آپ کے آثار ہیں. پھر اسی طرح کوئی کام آپ نیکی کا کر کے ایسا چلے جاتے ہیں جو آپ کے جانے کے بعد بھی سالوں سال چلتا رہتا ہے. مثلا عموماً ہمارے ہاں جو وقف یا ٹرسٹ بنائے جاتے ہیں وہ مرنے والوں کے نام پر ہی بنتے ہیں نا. مثلا فلانا میموریل ٹرسٹ ہوتا نا. تو یہ جو یادگاریں ہیں نا، میموریل، یہ بھی آثار ہیں. کوئی عمارت آپ نے بنائی، جب تک وہ کھڑی ہے وہ یادگار ہے. یہ فلاں دور کی یادگار ہے، فلاں انسان کی یادگار ہے. یہ جن کو آپ یادیں کا نام دیتے ہیں نا، یعنی آپ کو کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، کن کاموں سے آپ یاد کیے جاتے ہیں، یہ بھی آثار ہیں. آثار قدیمہ جن کو آپ بولتے، یہ بھی آثار ہیں. یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اسی طرح انسان منہ سے جو آواز نکالتا ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں نا، یہ بولنا جو ہوتا ہے یہ کیسے عمل میں آتا ہے. آپ ذرا ہلکا سا بولے، اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے تجربہ کریں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب بولے اور رکھے نا. کیوں ڈرتے ہیں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھنے سے؟ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاتھ پہ کیا چیز پڑی ہے آپ کے؟ وائبریشن ہے نا. یہ جو وائبریشنز ہیں ان کے بارے میں جدید تحقیق یہ ہوئی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی منہ سے نکل کے، یہ فضا میں محفوظ ہو جاتی. اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس کے بعد اس کا عکس
حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پہ دنیا میں موجود ہوتا ہے. مثلاً آپ غور سے کسی چیز کو دیکھیے اور پھر آنکھیں بند کیجیے, کچھ عکس نظر آ رہا ہے آنکھ میں, آتا ہے نا؟ تو یہ جو عکس آپ کی نگاہوں میں رہ گیا نا, یہ صرف آپ کی نگاہوں میں نہیں, وہ کسی اور کے نگاہوں میں بھی یہ سارے عکس موجود ہیں آپ کے جانے کے باوجود. یہاں تک تحقیق ہو رہی ہے کہ قدیم بڑے بڑے بادشاہوں کے عکس فضا میں سے نکالنے اور تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی یہ تو پرووڈ ہے کہ وہ محفوظ ہیں. ان کو ڈسکور کیسے کیا جائے, نکالا کیسے جائے, اس پہ اب کوشش ہو رہی. کہتے کہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ کامیابی ہو گئی, اور بعض لوگوں کی آوازیں اسی طرح ریکال کی جا رہی ہیں. یعنی آوازیں اور باتیں اور اثرات اور نشانات, اچھے کام برے کام, یہ سب کچھ محفوظ ہے, کچھ بھی گم نہیں ہوتا, کم نہیں ہوتا. اسکن اسپیچ تھیوری یہ بھی آج کل بہت پاپولر ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی گفتگو کے سب سے زیادہ بہترین ریکارڈرز خود اس کی اپنی اسکن میں موجود ہیں. یعنی انسان کی اپنی آواز سب سے زیادہ اس کی اپنی ہی اسکن میں جذب ہوتی ہے. اسکن بہترین ایبزاربنٹ ہے آوازوں کے لیے, اور یہ بات کافی حقیقت ہے کیونکہ قیامت کے دن بھی کھالیں بولیں گی نا. پھر خوف, غم, غصہ, خوشی, بیماری, ہر چیز کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ اسکن پر. کہتے ہیں کہ آواز بھی جذب کرتی ہے اسکن. اب ایسے آلات کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جس سے اسکن کو بلوایا جا سکے, یعنی اس سے ریپروڈیوس کی جائے آواز, وہ جو آپ کی وہاں جا چکی ہے اندر. جیسے کسی کیسٹ پلیئر کے اندر ایک بٹن سے کیا ہوتا ہے, ریکارڈنگ ہوتی ہے. دو ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں نا سرخ سفید, دونوں دبائیں تو ریکارڈنگ ہو گئی, ایک چلائیں تو کیا ہوا, ریورس کر کے پلے ہو گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ تو ہوئی بھی ہے یہاں ساری اندر. وہ آلہ ڈھونڈ رہے ہیں یا وہ چیز ایجاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایسا آلہ تو ایجاد ہو گیا کہ جو مجرم کے ساتھ لگا دیا جائے تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے, یعنی اس کی حرکت مختلف ہوتی ہے, سچ بولنے میں مختلف ہوتی ہے. تو جھوٹ سے جسم کے اندر جو ایک خوف پیدا ہوتا ہے, اس خوف کا ECG کی طرح پرنٹ لے آتا ہے اس کا. اب یہ اثرات تولے جائیں گے. آپ کی زندگی میں آپ کا امپریشن کیسے پڑا دوسرے لوگوں پر, وہ آپ کی وجہ سے دین کے کتنے قریب آئے اور دین سے کتنے بھاگ گئے, آپ کو دیکھ کر کتنے لوگوں کو خدا یاد آیا اور کتنوں کو شیطان یاد آیا, آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ دین کی طرف آئے اور کتنے لوگ بہت دور چلے گئے. آپ کے ہاتھوں نے جو کچھ بنایا, جو کام کیے, جو آرٹ, جو اسکل, جو فن, جو ہنر, جس چیز میں آپ نے استعمال کیا, اس سے اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوئے اور کتنے اس کی ناراضگی کے کام ہوئے. آپ کی تحریر, آپ کی گفتگو سے کیا اثرات مرتب ہوئے, آئندہ نسلوں پر کیا اثر پڑا, سب آثار. وَكُلَّ شَيْءٍ, ہر چیز, ہر اب کون سی ہو گئی, ما قدموا بھی اور آثار بھی. احصیناہ, ہم نے اس کو گن رکھا ہے, گھیر رکھا ہے, شمار کر رکھا ہے. فی امام مبین, ایک کھلی کتاب میں. مبین کا ایک معنی روشن بھی ہوتا ہے نا, کہ نہیں؟ آج کل کا پیپر کاغذ ہی نہیں رہا, روشن اسکرین بھی ہو گئی ہے نا, لائٹ والی کمپیوٹر کی. امام مبین, مبین روشن. تو دنیا میں انسان نے خود ہی روشن شیٹ بنا لی ہے. اللہ کے ہاں تو معلوم نہیں اور کیا لیٹسٹ چیزیں ہوگی, کیونکہ جب وہ روشن ہوتی ہے نا وہ اسکرین تو اس پر کچھ اور نظر آتا ہے. جب وہ ڈارک ہو جاتی ہے, روشنی ختم ہو جاتی ہے, تو لکھا ہوا بھی نظر نہیں آتا, سب کچھ چھپ جاتا ہے. اللہ کے ہاں انسان کے عمل آپ یوں سمجھیے کہ ایسے ہی سامنے ڈسپلے ہو جائیں گے جیسے کمپیوٹر کا سوئچ آن کرتے ہیں آپ اور زوم کر کے وہ سامنے روشن سکرین آ جاتی ہے, اور پھر اس پر آپ جو چاہیں رنگا رنگ تصویریں لائیں اپنی, سب آتی جائیں گی. آپ کہیں بس کرو, بند کرو, اس کا سوئچ آف کرو, سوئچ نہیں آف ہوگا تو سب ایکشن ریپلے ہو جائے گا. کل شیء احصینا, ہر چیز کو ہم لکھ رہے ہیں, ہر چیز چھوٹی ہو کے بڑی, گن گن کے نمبر رکھے, ایک روشن سکرین پر سب لے آئیں گے سامنے. خود کیا کر کے آئے, پیچھے کیا چھوڑ کے آئے, کیا امپریشنز بٹھائے. بعض اوقات انسان خود تو بڑا نیک ہوتا ہے لیکن ایسے کام کرتا ہے کہ دوسروں کو دین سے نفرت دلاتا ہے. لوگ اس کی شکل سے خوف کھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے دین سے دور بھاگ جاتے ہیں. سوچنا چاہیے کہ ہمارے آثار ایسے تو نہیں. صرف اتنا ہی فکر کافی نہیں کہ ہم خود نیک کام کر رہے ہیں, یہ فکر بھی ضروری ہے کہ ہمارا امپریشن کیا بیٹھ رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی صلاحیتوں اور مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, یہ بھی سوچیں کہ مرنے کے بعد اپنے مال کو کہاں انویسٹ کر کے جا رہے ہیں, کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کس کام کے لیے لگا کے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ مرنے کے ساتھ ہمارا یہ دماغ ختم ہو جائے, بلکہ مرنے کے بعد ہم کو یہ ٹیلنٹ کیا فائدہ دے سکتا ہے, کہاں لگا کے جائیں
کہ بعد میں پروفٹ آتا رہے، اور ایسا نہ ہو کہ ایسے غلط کام کر کے چھوڑ جائیں کہ اصل کو بھی ڈبو دے وہ. یعنی مثلاً آپ کی اپنی نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام کر دیے ہیں کہ وہ سب کو دھو ڈالیں، نماز اور روزوں کو. جیسے اوور فلو کر جاتی ہے نا چیز، سیلاب جب آتا ہے سب چیزوں تباہ کر جاتا ہے نا. پھر ایسا نہ ہو کہ کچھ غلطیاں اس طرح کی اوور فلو کر جائیں، نماز روزے کی سب دیواریں بیچ میں ڈھہ جائیں. تو جہاں اچھے کام کرنا ضروری ہے وہاں ایسے کاموں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والے، مثلا ریاکاری ہے، فریب کاری ہے، منافقت ہے، اور بہت سی چیزیں. کتنی دفعہ ہم نے اس اینگل سے سورت یاسین پڑھی، مبینوں تک پڑھتے ہیں، چھاپ چھاپ کے گلیوں بازاروں میں بیچتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں کہ کہہ کیا رہی ہے. اب دیکھیں کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ویسے ہم کو اپنے آپ کی کچھ خبر نہیں ہوتی، ہم ہر وقت دوسروں کے ایپ دیکھتے رہتے ہیں نا، فلاں ایسے لگ رہا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن کبھی اپنی ہی مووی دیکھنی پڑ جائے، اپنی ہی تصویر دیکھنی پڑ جائے تو کس قدر بری لگتی ہے. ہم ایسی حرکت نہ کرتے، ہم ایسا ایکشن نہ کرتے. مووی میں تو صرف ظاہر نظر آتا ہے نا، اور وہاں تو ظاہر کے ساتھ اندر کی تصویریں بھی نکال کے باہر رکھ دی جائیں گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ سب حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں کے اندر محفوظ ہے. انسان کے خیالات کو مجسم شکل میں، جیسے اب بھی ہم اپنے آئیڈیاز ٹرانسکرائب کرتے ہیں، رائٹ کرتے ہیں، ایسے ہی انسان کی تھنکنگ، آئیڈیاز، نیتیں، سوچیں، ویژن سب لکھ کر سامنے آ جائے گا، پرسونیفیکیشن ہو جائے گی. ایک ہوتی ہے نا مارکنگ اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو مارکنگ. تو نیگیٹو مارکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آخرت میں اس قسم کی مارکنگ ہونے والی ہے. ایک انداز تعلیم ہوتا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں، خوب لکھتے جاتے ہیں، جو غص و سمین اوٹ پٹانگ باتیں لکھ لکھ کے پیپر بھرتے ہیں کہ جتنے کاغذ زیادہ ہوں گے اتنے نمبر زیادہ. اللہ کے ہاں ایسی مارکنگ نہیں. اور ایک انداز تعلیم کیا ہے کہ جس میں اگر آپ نے فالتو بات لکھی اس کی بھی مارکنگ ہوتی ہے، یعنی نیگیٹو مارکنگ اس کو بولتے ہیں نا. تو قیامت کے دن جو طریقہ کار ہوگا مارکنگ کا وہ نیگیٹو مارکنگ کا ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کیا کر کے آئے نیکیاں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ساتھ آپ نے فالتو کام کتنے اور کر دیے کہ جو اصل کو ڈبونے والے ہو گئے. تو اس لیے انسان کو بہت کیئرفل اور کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے عمل میں بڑی کنٹینویشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کام کر کے ختم ہو گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، وہ تو ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. جو بھیج دیا وہ بھی بھیج کے فارغ نہیں ہوئے، وہ بھی جمع ہونا شروع ہو گیا. یعنی ہر کام کے دو رخ ہیں، ایک تو فزیکل رخ اس کا جو اوپر چلا گیا، اور دوسرا اس کا روحانی رخ جو پیچھے اس کے اثرات رہ گئے. جس طرح روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے نا، ایسے عمل اور آثار کا تعلق ہے. یہ بالکل یوں ہے جیسے آپ چلتے ہیں تو چلنے میں قدم آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں، لیکن پیچھے جو پرنٹ لگ جاتے ہیں انہی پرنٹس کو آثار کہتے ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کسی دریا میں ایک پتھر پھینکتے ہیں تو پہلے تو سپلیش ہوتا ہے، پھر وہ سپلیش ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا جو ریپل یا وہ جو لہریں ہیں وہ دور تک سارے اس کو ہلا دیتی ہیں، دور تک ان کے نشان جاتے ہیں. ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے، اور جو ری ایکشن ہے وہ چین ری ایکشن ہے. یہاں کہ جب ایک ایکشن آپ نے کیا تو پھر وہ صرف میئر ایک ایکشن نہیں رہا، بلکہ اس کا ری ایکشن شروع ہو گیا اور وہ چین بن گیا اور دور دور تک پھیلتا چلا گیا اور کتنے میں ملٹی پلائی ہو گیا. زیادہ خطرناک بات یہ کہ ایک عمل انسان کا ایک ہوتا ہے اپنے لیے، لیکن جب وہ ری ایکشن ہوتا ہے تو ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اس لیے آثار زیادہ خطرناک چیز ہے. اوریجنل تصویر ایک ہوتی ہے، لیکن اس کا اگر آپ نیگیٹو بنا لیں تو اس کو آپ 100 کاپیز بنا لیں. بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے، ایک اس کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے قدم، اور دوسرے اس کے روٹس ہوتے ہیں جو نیچے چلے جاتے ہیں. اور جب تک روٹس باقی رہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، پودا کاٹ بھی دیا جائے پھر نکل آتے ہیں، اور ایک سے کئی بن، جیسے بیج ہوتے ہیں، ایک بیج 700 بنا دیتا ہے. تو آثار بھی کیا ہوتے ہیں، ایک کام کے 700 امپریشنز بن جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے سینسیٹیو ترازو ہوں گے کہ جو صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں، باطنی نیتوں کو بھی جج کر لیں گے. کوانٹٹی ہی نہیں، کوالٹی بھی دیکھ لیں گے ان کی. اب تو آپ ترازو میں ڈالیں، آپ کوڑا ڈالیں یا پھل ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں تول دے گا، لیکن وہاں وہ یہ بھی ساتھ ہی بتائے گا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. سائنس کا ایک اصول ہے کہ میٹر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس میں کنورشن تو ہوتی ہے، ایک سے دوسرے میں وہ بدل جاتا ہے، لیکن ڈسٹروائے نہیں کر سکتے آپ اس کو. مثلاً آپ بولتے ہیں، آپ کی سوچ آواز میں ڈھل گئی، آواز جو ہے لہروں میں ڈھل گئی، لہریں جو ہے وہ پرنٹس بن گئے فضا کے اوپر، لیکن فارم بدلی، اصل نہیں گئی. لہذا پروڈیوس کرنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کیا لا رہے. ایسا ہوتا ہے نا چین ری ایکشن بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی ڈیٹرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ری ایکشن کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. تو
معاشرے کے اندر جو پہلے کے آثار آ رہے ہیں اچھے ہیں اور اس اچھائی میں آپ شریک ہو جاتے ہیں تو مزید وسعت کا سبب بن جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں. یہاں سورۃ یاسین میں کیوں کہا کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ وہ آباء و اجداد کی غفلت نے چین توڑ دیا تھا بیچ میں، اب تم کیا کرو اس کو پھر سے اصل سے جوڑ کے آگے لے چلو. بعض اوقات انسان ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے لیکن مرتے وقت ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ جس کے اثرات آئندہ نسلوں پہ بڑے خراب ہوتے ہیں. اسی لیے اس کی سزا بہت زیادہ ہے کہ انسان، ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت سے ایک بالشت بس قریب ہوتا ہے مرتے وقت نا، لیکن جاتے جاتے غلط وصیت کر کے لوگوں کی زندگی جہنم کر جاتا ہے، اور وہ جنت میں جاتے جاتے جہنم میں جا پڑتا ہے غلط وصیت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ بہن بھائی آپس میں کٹ جاتے ہیں، قطع رحمی ہوتے. لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا، تو یہ سبب بن گیا رشتے کاٹنے والا. اسی طرح دوسرے اعمال، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کی حالت میں جب تک آپ ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتی ہے نا، اور عام حالات میں اور ہوتی. تو ایک آپ کے عمل کا خود آپ کی ذات پر بھی تو امپریشن پڑ گیا نا. جب قیامت میں یہ اسکرین کھلے گی سب کے آگے تو بہت شرمندگی ہوگی. اس سے پہلے ہی ہم اپنا ڈیلی سیلف انالیسس خود احتسابی شروع کریں اور اپنے اعمال کی، یعنی صرف ڈیلی نہیں بلکہ پچھلی ساری زندگی کو بھی ذرا پرکھ لیں کہ ہم کیا کچھ کر چکے ہیں اور اس پر اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، مداوع کیسے کرنا ہے. فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور اگر ہم اس کو عام معنوں میں لیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ یقیناً ہم مردوں کو ضرور زندہ کریں گے. اب دیکھیں انداز بہت سٹرونگ ہے. انا نحن نحیی، انا نحن نحیی، 3 دفعہ ہم کا لفظ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کریں گے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس دنیا میں ہمیشہ بیٹھے رہیں گے. اس زندگی کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد پھر جی اٹھنا ہے، اور وہ دوبارہ اٹھنا کس لیے ہے؟ حساب کتاب کے لیے. حساب کتاب کے لیے ہم نے ان کے باقاعدہ ریکارڈز تیار کروائے. کس طرح؟ وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ مَا قَدَّمُوا، جو وہ خود آگے بھیج رہے ہیں. وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار بھی ہم لکھ رہے ہیں. اب یہ جو بات ہے کہ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، تو مَا قَدَّمُوا میں وہ سارے اعمال شامل ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے. ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا لکھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہنسنا رونا، سب کچھ جو بھی ہم کرتے ہیں. آپ چاہیں تو ایک دن کے سارے کام لکھ لیں، صبح سے شام تک اپنی ڈائری خود تیار کر لیں، تو دنیا میں ہی اپنا نامہ اعمال دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. جتنی دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، صرف ایک دن کا پورا ریکارڈ تیار کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَكْتُبُ، ہم لکھ رہے ہیں. تم لکھو یا نہ لکھو، تم اپنی ڈائری لکھو یا نہ لکھو، تم یاد رکھو یا نہ رکھو، تم ریکارڈ رکھو یا نہ رکھو، ہم لکھ رہے ہیں، ہم ریکارڈ تیار کرا رہے ہیں. کس چیز کا؟ ما قدموا، جو وہ خود آگے بھیج رہے ہیں، جو اس زندگی میں کر رہے ہیں. جیسا کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا سب کچھ بتا دیا جائے گا. وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں. آثار کا لفظ جو ہے یہ اثر سے نکلا ہے. اثر کہتے ہیں قدموں کے نشان کو. اثر کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاؤں کا نشان. جب انسان کہیں چل کے جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو فٹ پرنٹس اس کے ہوتے ہیں اس کو اثر بولتے ہیں. تو مراد اس سے کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کیے کا جو اثر باقی رہتا ہے، جو اس کا امپریشن بنتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے. اثر کا ایک معنی امپریشنز بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو امپریشنز بنتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں. اب یہ آثار یا امپریشنز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو امپریشنز جو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر چیز پہ پڑ رہے ہیں. مثلا یہ دیواریں بھی ہمیں دیکھ رہی، یہ چھت بھی ہمیں دیکھ رہی، جس زمین پر آپ ہیں وہ بھی آپ کا ایک امپریشن لے رہی ہے کہ آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں. آپ باہر کھلی فضا میں نکلتے ہیں، جو بھی کوئی آپ کو دیکھتا ہے، ہاں کوئی راہ گزرتا ہوا آپ کو دیکھتا ہے تو آپ سے ایک امپریشن لے کے گزرتا ہے، وہ بھی لکھ لیا جاتا ہے. اب یہ جو امپریشنز ہیں چاروں طرف در و دیوار کے اوپر چھپنے والے، ہر طرف دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے گویا مووی کیمراز لگے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے تصویریں کھنچ رہی. کہیں چلے جائیں
پیچھے پیچھے ہے یہ فوٹوگرافر، ہر جگہ مووی بن رہی، ہر چیز اثر قبول کر رہی. ان کو آثار کہتے ہیں. ایک تو نا جو ہم کر رہے ہیں تو یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتا نا وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر کوئی نگران نہ ہو. تو گویا نمبر 1 اللہ تعالیٰ خود نگرانی فرما رہے ہیں. نمبر 2 ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یقیناً تم پر حفاظت کرنے والے یعنی نگران بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین معزز کاتب ہیں. جیسا کہ سورۃ قاف میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک حاضر تیار شخص لکھنے کو بیٹھا ہوتا. دائیں بائیں 2 فرشتے دن رات بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. ایک تو یہ لکھائی ہو رہی ہے، یہ ایک اعمال نامہ ہے، اور ایک در و دیوار جو امپریشنز لے رہے ہیں، یہ جو تصویریں بن رہی ہیں چاروں طرف ہر وقت کی، ایک تو یہ ہے. اور آثار کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ ہے دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے جو اثرات دنیا میں باقی رہتے ہیں، جو اس کی یادیں باقی رہتی ہیں، جو اس کے کام باقی رہتے ہیں، جو اس کا نمونہ دنیا میں باقی رہتا ہے، جو لوگوں کی زبان پر اس کے حق میں یا خلاف گواہیاں باقی رہتی ہیں مرنے کے بعد، یہ سب کچھ آثار میں شامل ہے. یہ سب بھی لکھا جائے گا. گویا نامہ اعمال صرف ان اعمال پر مبنی نہیں جو ایک انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے یا جو فرشتے لکھ لیتے ہیں، بلکہ زمین و آسمان کی، دائیں بائیں کی اور لوگوں کی گواہی بھی لی جائے گی. تو انسان کے تمام اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان کے جو امپریشنز ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. انسان کے اعمال کس قسم کے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، ان میں ایک بڑا وزن اس کے آثار کا ہوگا، اس کے بعد کے نشانات کا ہوگا. حدیث میں آتا ہے جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے اور اس کا بھی ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی ہو. اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کوئی کمی ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. نمبر 1 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 2 نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، اور نمبر 3 صدقہ جاریہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فیضیاب ہوں. آثارہم کا ایک معنی نشانات قدم بھی ہے کہ انسان نیکی یا برائی کے کام میں جتنے قدم اٹھا کر جاتا ہے کہیں، وہ قدم بھی گنے جاتے ہیں، یعنی لٹرلی وہ قدم کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. مثلا اپنے گھر سے یہاں تک آپ جتنے قدم اٹھا کر آئے، جتنا فاصلہ آپ نے طے کیا، وہ ہر روز آپ کے اس عمل کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو گویا جو لوگ بہت دور سے آتے ہیں، لمبے فاصلے طے کر کے آتے ہیں، ان کے اس عمل کے ساتھ جو اس وقت آپ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، یعنی لکھنے پڑھنے کا کام، دین سیکھنے کا کام، یہ تو سبھی برابر کا کر رہے ہیں. یہ ساتھ کے فلیٹ سے آنے والا بھی اور ناظم آباد سے آنے والا بھی، کام تو سب ایک کر رہے ہیں، لیکن ساتھ کے گھر سے آنے والے کے قدم تھوڑے ہیں اور دور سے آنے والے کا فاصلہ زیادہ ہے. تو یہ بھی اس میں کاؤنٹ کر دیا جاتا ہے آپ کی اس اصل ایکٹیویٹی میں، اور یہ روز کا روز شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا چھوٹا سا اجر بھی ضائع نہیں کرتا، کسی کی چھوٹی سی محنت کو بھی رائیگاں نہیں جانے دیتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا یہ میں اپنے پاس سے کوئی فلسفہ گھڑ رہی ہوں یا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی، تو بنو سلمہ نے ادھر آنے کا ارادہ کیا، وہاں شفٹ ہونے کا ارادہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں مسجد کے قریب منتقل ہونے سے روک دیا اور فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، اور 2 مرتبہ فرمایا دیارکم تکتب آثارکم، تمہارے گھر یعنی جہاں ہیں وہیں رہیں، دور ہیں معلوم ہے، لیکن تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں جتنی دفعہ بھی مسجد میں آتے جاتے، تکتب لکھے جاتے ہیں، آثارکم تمہارے قدموں کے نشان. فرشتے کاؤنٹ کرتے ہیں 10 قدم 20 قدم 30 قدم 40 قدم چل کے گیا، وہ بھی نامہ اعمال کی نیکیوں میں پلس کر دیے جاتے ہیں. اس لیے یہ مت سمجھو کہ مسجد کے قریب آ گئے تو زیادہ فائدہ ہوگا، جو دور سے آتا ہے اس کا بھی فائدہ اور اجر و ثواب کچھ کم نہیں. پھر فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو،
وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز أَحْصَيْنَاهُ ہم نے شمار کر رکھا ہے اس کو، گن گن کے رکھا ہے اس کو. کہاں؟ فی امام مبین ایک کھلی کتاب میں. اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اور بعض نے اس سے مراد اعمال نامے لیے ہیں. امام کا لفظ مفرد بھی ہے اور جمع بھی، جیسے کتاب، حجاب، جبال. تو امام کہتے ہیں پیشوا کو، لیڈر کو، جیسے نماز میں امام ہوتا ہے. اسی طرح امام کا لفظ شارع عام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھلی سڑک کے لیے، کیونکہ وہ بھی لیڈ کرتی ہے نا، آگے رستہ بتاتی جاتی ہے، آپ اس پہ چلیں. تو یہاں پر امام مبین سے مراد کتاب مبین ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے یا کتاب مکنون بھی کہا جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ انسان کے احاطہ علم سے باہر. انسان کو نہیں پتا کہ وہ لوح محفوظ کیسی ہے، اس کی شکل کیا ہے، لیکن وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وہ کتاب جیسی بھی ہے وہاں پر سب کا ریکارڈ پورے کا پورا سٹور ہو رہا. جیسے آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر پہ سامنے کیا ہوتا ہے اسکرین پر، مثلا ڈاٹا بیس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ڈاٹا بیس کیا ہے؟ ساری معلومات ایک جگہ پر جمع ہے، اور سامنے اسکرین پر ضروری چیز ہے جو آپ کو چاہیے، جو آپ نے کمانڈ دی، جو آپ کو دیکھنی تھی. باقی جو ڈاٹا ہے وہ کہاں پر ہے؟ میموری میں. اب وہ میموری کتنی بڑی ہوتی؟ بعض اوقات ایک چپ میں کیا کچھ آ جاتا ہے، کئی انسائکلوپیڈیاز آ سکتے ہیں. انسان ہر روز نئی سے نئی چیز ایجاد کر رہا ہے. اگر ہم پہلے دور کی کتاب کے معنی میں لیں تو یوں لگتا ہے نا کہ جیسے بہت بڑی کتاب ہوگی، اس میں اتنا کچھ لکھا ہوا ہوگا. لیکن آج کے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں اور کئی کئی والیومز پر مبنی کتابیں جو ہیں وہ بعض اوقات صرف ایک چھوٹی سی چپ پر محفوظ کر لی جاتی ہیں. تو یہاں امام مبین سے مراد کھلی کتاب ہے جس کی شکل ہمیں نہیں معلوم. کتاب سے اس کو تشبیہ دی گئی کہ ہم کچھ امیجن کر سکیں. اور احصیناہ کا لفظ بہت اہم ہے. احصاء کہتے ہیں شمار کرنے کو، گننے کو، یعنی نیکی بدی جو بھی ہے انسان کی گن گن کے لکھی جا رہی. مثلا ایک لکھنے والا ایک کتاب لکھتا ہے، لیکن جب پرنٹ ہوتی ہے تو کتنی تعداد میں ہو سکتی ہے؟ 1000 کی تعداد میں بھی ہو سکتی ہے، 1,00,000 کی تعداد میں بھی ہو سکتی. بالکل ایک انسان کا ایک عمل 1,00,000 بھی پرنٹ ہو سکتے ہیں اس کے، اور 100 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فٹ پرنٹس جو ہیں بیسیکلی آثار پرنٹس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ نے ایک اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا 700 گنا تک اس کا اجر لکھا جاتا ہے، 700 گنا تک ملٹیپلائی ہوتا ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کام کئی لاکھ گنا بھی ملٹیپلائی ہو جائے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اثرات کہاں کہاں تک پہنچے ہیں. آج کے دور میں جو میڈیا کا دور ہے، یہ چیز اور بھی زیادہ خطرناک ہو گئی. پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ہم کہیں بیٹھے ہیں تو 10-20 لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا، تو 10-20 نے اثر قبول کیا، ان 10-20 سے 10-20 اور نے دیکھ لیا. اب مشکل یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک شخص سیٹلائٹ کے ذریعے پورے گلوب پہ دیکھا جا رہا ہے. اس کی سپیچ، اس کا ایکشن سب دیکھ رہے ہیں. جتنوں نے بھی دیکھا انہوں نے اس سے جو بھی سیکھا وہ سب اس کے کھاتے میں لکھ لیا گیا. پھر انہوں نے اس کی پیروی میں جو کچھ کیا، انہیں دیکھ کر جتنے لوگوں نے کچھ سیکھا وہ نمبر 2 کے حصے میں بھی گیا اور نمبر 1 کو بھی ساتھ ملا. پھر نمبر 3 کو دیکھ کر نمبر 4 نے جو کچھ کیا تو وہ 3، 2 اور 1 سب کو ملا، اینڈ سو آن. جہاں تک گیا، جتنی دفعہ ملٹی پلائی ہوا، جتنی جنریشنز میں گیا، وہ بڑھتا ہی چلا گیا. جیسے ایک بیج سے ایک درخت جب نکلتا ہے کتنے پتے پھوٹتے ہیں، اس پہ گن سکتے ہیں آپ؟ نہیں. پھر اس میں سے ایک پھول لے لیجئے، اس کے بیج پکا کے اس میں سے ایک بیج پھر زمین پہ ڈال لیجئے، کتنے پھر نکل آئیں گے اس سے پھول پھل، پھر کتنے بن جائیں گے. کل شیء احصیناہ، ہر چیز کو ہم نے گن لیا، کاؤنٹ ڈاؤن کر لیا ہے ہم نے ہر چیز کو. مثلا ایک کتاب جب کوئی لکھتا ہے، کیا وہ ایک ہی شخص پڑھتا ہے؟ نہیں. ایک چھپی ہوئی کتاب کو 100 بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کتاب تو سرکولیٹ ہوتی رہتی. پھر اس سے اگر آگے کچھ پڑھا دیا گیا تو ان سب پڑھنے والوں کے پاس پھر کتاب آ گئی. اس کو یوں بھی ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا آپ نے کتاب الصلاۃ پڑھی. اب ہوا کیا تھا، میں کتاب الصلاۃ ہی کی کہانی بتاتی ہوں کہ میں لاہور گئی کسی کام سے، تو میری عادت ہوتی ہے کہ میں کسی کے بھی گھر جاؤں یا کہیں بھی تو کتابوں پہ ایک نظر عموماً ڈالتی ہوں. کوشش میری ہوتی ہے کہ مجھے صرف نئے ٹائٹلز پتہ چل جائیں اور کیا ہے مارکیٹ میں، اور خصوصی طور پر لائبریریز وغیرہ کو وزٹ میں شامل کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ نئی چیزیں سیکھ سکوں تاکہ دوسروں تک پہنچانے میں آسانی. تو ایسے کسی نے بہت شاید اصرار کر کے بلایا تو میں ان کے ہاں گئی. تو
وہ ہمیں بٹھا کر تھوڑی دیر کے لیے، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ مہمانوں کو بٹھا دیتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں کہیں کچھ لانے لے جانے. بہرحال تو میں نے اتنی دیر میں ان کی جو کتابیں رکھی ہوئی تھی وہ دیکھنا شروع کر دی. ان میں یہ سیٹ مجھے نظر آیا، ایک دم مجھے کلک کیا. میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. سیدھی سیدھی بات اور دلیل، بات اور دلیل، بات اور دلیل، جھگڑا ہی ختم. چلو سیدھا یہی لگاتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے میں ایک اور کتاب پڑھاتی تھی فقہ السنہ کے نام سے. اب اس میں جو بحثیں چھڑتی تھی تو وہ سب بگنرز کو سمجھ آنی بہت محال ہوتی تھی، اور پھر کسی ایک کنکلوژن پہ پہنچنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا تھا. اب ہوا کیا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کتابیں مجھے چاہیے. انہوں نے کہا یہی لے جائیں. میں جو ہی پہنچی ان کو پڑھا، پڑھ کے میں نے آرڈر کیا. اب جو ہمارے تھرڈ بیچ تھا، اب ان کو جب ہم نے شروع کرائی، اب تھرڈ بیچ کی جتنی اسٹوڈنٹس نے پڑھی، جب وہ نکلی اور انہوں نے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا تو انہوں نے پھر اور منگا لی. اب وہ جو ایک کتاب میں لائی تھی وہ ان سب نے پڑھی، ان میں سے ایک ایک نے پھر آگے اوروں کو پڑھانے میں استعمال کی. پھر ہر سال یہی ہوتا رہا. اب آپ نے مثلاً یہ پڑھی ہے یا عقیدے کی پڑھی یا کوئی دعاؤں کا کارڈ پڑھا یا کچھ آپ نے خود پڑھا، جب آپ کسی کو سکھانے بیٹھیں گے تو آپ کے لیے بھی کنوینئنٹ ہوگا، بجائے اس کے کہ اور کہاں جا کے ڈھونڈیں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں. جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں معلوم ہے، ہم آگے اسی سے پڑھا دیتے ہیں. اب کیا ہوا، وہ آپ میں سے ایک نے 10 کو پڑھایا تو 10 اور کتابیں آگے پھیل گئی. اب آپ خود سوچیں کہ وہ ایک سلسلہ کہاں تک گیا. میں تو گنتی نہیں کر سکتی، میں تو نہیں گن سکتی کہ اب تک الہدا نے یہ کتابیں کتنی تعداد میں منگوائی، یا الہدا سے نکلی اسٹوڈنٹس نے آگے کتنی تعداد میں. میرے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں، لیکن کل شیء احصیناہ، ہر چیز کو ہم نے گن رکھا ہے، ہم نے لکھ رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، کاؤنٹ کر رکھا ہے، اور کاؤنٹ کر کے کھلی کتاب میں ریکارڈ کر دیا ہے کہ اس شخص نے نیکی کی فلاں چیز اتنی تعداد میں پھیلا دی تھی. اب کوئی بھی چیز جب ہم آگے سرکولیٹ کرنے لگتے ہیں، آگے دینے لگتے ہیں، آگے پہنچانے لگتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ میک شور کر لینا چاہیے کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے. ایسا نہ ہو غلط بات پہنچا دیں اور پھر وہ ایسی پھیلے کہ ہمارے اصل اعمال تو بےچارے کہیں نیچے ہی جا دبے اور وہ سارا اوپر چھا جائے. اسی لیے سنی سنائی باتیں آگے نہیں پہنچانی چاہیے. کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. اس سے کیا ہوتا ہے، جھوٹ پھیل جاتا ہے، کسی شخص کی عزت برباد ہوتی ہے. سکینڈلز عام طور پہ معاشرے میں کیسے پھیلتے ہیں؟ سکینڈلز کے منتشر ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کو بھی جھوٹی خبریں سننا پسند ہوتی ہیں. اس لیے زندگی بہت ہی احتیاط سے سوچ سمجھ کے گزارنے کی چیز ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. پھونک پھونک کے قدم رکھنے کا نام تقویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کعب بن احبار سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے تو انہوں نے کہا کبھی کسی کانٹے والے جنگل سے گزرے ہو؟ کہا ہاں گزرا ہوں. پوچھا کیسے گزرے؟ کہا اپنے آپ کو سمیٹ کے دامن بچا کے کہ کسی چیز سے الجھ کر دامن نہ پھاڑ بیٹھوں. کبھی آپ اگر کسی ایسی زمین پر گئے ہو جہاں پاؤں میں کانٹا چپ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کانٹا چپنے کے بعد آپ کا چلنا رک جاتا ہے. کپڑا ادھڑ جائے، پھٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ بیٹھ جاتے ہیں وہیں. بالکل اسی طرح ایک شخص نیکی کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک کسی بیکار سی چیز کے ساتھ الجھ پڑتا ہے، اور اس سے الجھ کر وہ نیکی کا اصل مقصد تو بھول جاتا ہے، وہیں بحثیں شروع کر دیتا ہے، وہیں دامن پھاڑ بیٹھتا ہے اور گیا ختم. منزل تک نہیں پہنچ سکتا. منزل تک صرف متقی پہنچے گا جو بچ بچ کے چلے گا، جو بہت ہی ہائیلی الرٹ شخص ہوگا، سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے گا. یہ رکاوٹ بننے لگا ادھر سے بچ جاؤ، یہ سامنے آنے لگا ادھر سے بچ جاؤ. سنبھال کے اپنے آپ کو قدم پھونک پھونک کے چلتے چلتے آخری منزل تک جا پہنچے. اور یہ انتہائی ضروری ہے. قولوا قولا سدیدا میں بھی آپ دیکھیے نہ بات بڑھانی ہے نہ گھٹانی ہے، وہاں بھی بڑی احتیاط چاہیے. آنکھ کان دل دماغ ہر چیز کا حساب ہونا. بیکار باتوں میں مت لگاؤ ان کو، ادھر ادھر کا تجسس نہ کرو، فالتو باتیں نہ کرو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے؟ وہ باتیں چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں. اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ میں ایک کمانڈ پہ یا ایک کلک پہ کم از کم کتنے لوگوں کو آپ ایک پیغام ارسال کر سکتے ہیں؟ کم از کم کتنے لوگوں کو ایک میسج ایٹ اے ٹائم آپ سینڈ کر سکتے ہیں؟ نو لمٹ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لسٹ میں کیا ہے. آپ کے ایڈریسز کی لسٹ میں کتنے لوگ ہیں، آپ سلیکٹ آل کر دیں اور ایک کلک کر کے سب کو بھجوا دیں. اب پہلے تو اگر کاغذ چھاپ کے گلی گلی بانٹنے پڑتے تھے تو بہت ٹائم لگتا تھا. اب سلیکٹ آل کر کے پوری دنیا پہ بھیج دیں، آپ ہر ایک کو سینڈ کر دیں. یعنی آج کا دور اس لحاظ سے اور زیادہ خطرناک ہے، لیکن الحمدللہ نیکی کے مواقع بھی اتنے ہیں.
یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دور کے انسانوں پہ ظلم نہیں کیا کہ کچھ دور کے لوگوں کو تو نیکی کے مواقع زیادہ دے دیے اور کچھ کو برائی کے زیادہ دے دیے. نہیں، اگر آج برائی کے لیے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں تو نیکی کے لیے بھی ایکولی استعمال کیے جانے چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں نے نیکی کو پھیلانے کے لیے ان سارے ذرائع اور وسائل کو استعمال ہی نہیں کیا. اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں. اس کام کو ہم کام ہی نہیں سمجھتے، یعنی کہ تبلیغ تھرو میڈیا. ہم سمجھتے ہیں صرف یہاں کرسی پہ بیٹھ کے چند لوگوں کو پڑھانا جو ہے یہی بہت بڑی نیکی کا کام، اور حریص ہی نہیں ہوتے کہ اللہ کے پیغام کو مختلف طریقوں سے آگے پہنچائیں. حالانکہ آپ کی ایک چھوٹی سی ایفرٹ آپ کے عمل میں بے پناہ اضافہ کر سکتی ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ ایک چھوٹی بات کسی کی زندگی کتنی بدل گئی، اور اس کی ساری نیکیوں کے حصے دار آپ بھی بن گئے. جو بھی اچھے کام اب وہ کرے گا اس میں آپ کا حصہ بھی اتنا ہی ہے جتنا اس کا، اور اس کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس کا ہی یہ ساری ایفرٹ ہے. ہمارے پاس کوئی خاص پروفیشنل نہیں، کچھ نہیں، سب کام اسٹوڈنٹس کرتے رہے. اور پچھلے سال خاص طور پر فرسٹ بیچ کے لوگوں کو میں اس لحاظ سے اپریشیٹ کروں گی کہ انہوں نے صبح میں پڑھا، شام میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ کام کیا، خود لانچ کی یہ ویب سائٹ اور سب. اس وقت بالکل ایک ہمبل سی بگننگ تھی، اور اس وقت الحمدللہ آج کل کا مجھے نہیں پتا لیکن کچھ دن پہلے تک ہماری ایوریج ڈیلی ہٹس 10 سے 12 ہزار تک ہو رہی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اتنا ہیویلی جب اس کو اپروچ کیا جاتا ہے اور جو کچھ اس پہ چھوٹا موٹا ڈالا ہوا ہے وہ سنا یا پڑھا جاتا ہے تو اس میں سب کاؤنٹ ہوتا ہے نا. وہ بھی تو جتنے لوگوں کا اس میں حصہ ہے. اب ہم ایک وقت میں جیسے میں پڑھا رہی ہوں تو کتنے لوگ یہاں زیادہ سے زیادہ اس کمرے میں آ سکتے ہیں؟ میکسیمم 500 آ جائیں گے کھینچ تان کے. لیکن اگر نیٹ کے تھرو ڈیلی 10,000 لوگ اس بات کو، اس میں سے کوئی کسی چیز کو لیتا ہے، کوئی کسی کو، کوئی کسی کو، تو آن دا ہول جس شخص کی بھی محنت ہے اس پر، وہ چھوٹا کام نہیں کر رہا. لیکن قربانی کے ساتھ یہ کام ہوا نا، آرام سے تو نہیں ہوا. اور ایک ہم یہ کہہ سکتے تھے لمبی امید کر کے بیٹھ جاتے، ہاں ہم کورس کر لیں گے، پھر ہم کوئی نیکی کا کام کریں گے، پھر ہم اپنی سکلز کو بڑھائیں گے، پھر استعمال کریں گے. نہیں، تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوشن جو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، کیونکہ زندگی کا بھی تو لمحہ لمحہ ڈراپ ہو کے کم ہو رہا ہے نا. اس میں چھوٹی چھوٹی چیز آپ جو ہے کسی بھی اعتبار سے، آپ دیکھیں کہ وہ جو تھا نا منہم سابق بالخیرات، تو وہ خیر نہیں ہے، خیرات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ بیک وقت آپ ایک نہیں کئی نیکیاں کما سکتے ہیں. کمنٹ: اس آیت کو پڑھ کر مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے مجھے آئینہ دکھا دیا، اپنی حقیقت کو دیکھو. آج تک دنیاوی معاملات کے لیے امپریشن کی کیسی کیسی فکر تھی، لیکن آخرت میں پڑھنے والے امپریشن کی کبھی فکر ہی نہیں کی. وہ مارکس جو اللہ نے مجھے دینے ہیں میں ان کی فکر ہی نہیں کرتی. یہ سوچا ہی نہیں کہ ان کی چیکنگ کتنی سخت ہوگی. کاش یہ احساس سب میں جاگ جائے تاکہ ہم اپنے اعمال کو کرنے سے پہلے ہی پرکھ لیں کہ ان کا درجہ کس جگہ پر ہوگا. ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی مووی چلائیں گے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو. ایک اور کمنٹ ہے: سب سے بہترین اثر جو ہم زمین پہ چھوڑ سکتے ہیں وہ سجدوں کے نشان ہیں. مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جب بالکل ایک ڈفرینٹ جگہ پر نماز پڑھنے کا موقع ملے. مثلاً ہائیکنگ پہ گئے تو جہاں جہاں نماز کا وقت آیا وہاں نماز پڑھی اور آثار سجدوں کی شکل میں، پیشانیوں کے نشان کی شکل میں چھوڑتے گئے. اور وہ مٹی پہ نظر بھی تو آتے ہیں نا. کہتے ہیں میری مٹی پہ نظر آج مغرب نے رکھی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں کینسر کی دوا ہے. کہہ دو جس مٹی پہ سجدوں کے نشان ہوں، میرے رب کے فضل سے ہر مرض کی شفا. ان کا سوال بہت اہم ہے کہ کیا جو اعمال انسان نے کر لیے اور اس کے پرنٹس لگ گئے، اب کیا وہ ریورسیبل ہیں کہ نہیں، مٹ سکتے ہیں کہ نہیں؟ توبہ مٹا سکتی ہے، نمبر 1. دوسرے یہ ان الحسنات یذہبن السیئات. یعنی مثلاً ایک شخص پہلے ایک بڑے غلط کام میں انوالو رہا اور اب اس کا احساس ہوا کہ میں نے جو کیا غلط کیا اور میری پکڑ ہو سکتی ہے اس پر. اگر اس کو واقعی احساس ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنی اسی صلاحیت کو